احمده حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على اشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه اما بعد يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمزوا فيه واعلموا ان الله غني حميد صدق الله العظيم۔ انفاق کا بیان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ جاری ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اچھی چیزوں میں سے، ان اچھی چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو یا تم کسب کرتے ہو۔ کسب میں اگا کر حاصل کرنا بھی شامل ہے اور کمانا بھی، تجارت سے حاصل کرنا بھی شامل ہے۔ جس کا تم کسب کرتے ہو، جو تم کماؤ، اس میں سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی، اور ماجرا یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جب نئی فصل لگتی تھی کھجور کی مثال کے طور پر، اور جب پک جاتی تھی تو اس میں سے ہم میں سے کوئی پہلا خوشہ، جو خوشہ فصل کا ہوتا ہے، یعنی جو اس کا کھجور کا خوشہ ہے، ڈھالی اس کی، وہ توڑ کر لاتا تھا اور لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد صحابہ صفا پر، یعنی اصحاب صفا جو کہلاتے تھے، وہاں موجود ہوتے تھے، ان کے لیے باندھ دیا کرتا تھا کہ تاکہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لیں، اس کو استعمال کریں وہ۔ تو اس طرح سے اکثر جو دریا دل لوگ تھے وہ اہتمام کرتے تھے کہ اپنی فصل کا ابتدائی حصہ، پہلا پھل اور اسی طرح اچھا حصہ وہ لا کر وہاں رکھ دیں، اور اس سے خاص طور پر یہ جو افراد ہیں، یعنی جو علم دین سیکھنے کے لیے خاص ہیں، آج کا کہہ لیجیے آج کے مدارس کے طلبہ اور اس زمانے میں اصحاب صفا، تو ان کے لیے اس کو خاص کر دیا جائے۔ پھر ایسا ہوا کہ کسی نے، ایسے آدمی نے جن کو اتنا خرچ کرنے کا ذوق نہیں تھا، اس نے کوئی ایسی ردی کھجوریں جو عام طور پہ قابل استعمال نہیں تھیں یا دینے کے لیے، عطیے کے طور پر، تحفے کے طور پر دینے کے لیے مناسب نہیں تھی، وہ لا کر وہاں رکھ دیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہ بات اچھی نہیں لگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ کوئی شخص اس کے مہمانوں کو جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہاں آ کر رکے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ان لوگوں کو ایسی چیز دے جو کہ ردی قسم کی ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اس میں سے جو اچھی چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو کچھ زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، یعنی جو فصل اگی ہے، یہ اللہ کی تناسب ہے، اس کو کہتے ہیں حکمت، واللہ عالم۔ فرمایا فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر اصحاب عقل والے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خرچ میں سے، یعنی جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے مال میں سے، اور نظر تم من نظرن، یا تم کوئی نظر مان لو، جو نظریں مانی جاتی ہیں ان میں سے، یعنی جو شریعت کے موافق ہے نظر، غیر اللہ کی نظر ماننا ناجائز ہے، اللہ کی نظر ماننا جائز ہے۔ نظر ماننا کیا ہے کہ اس طرح سے نیت کرنا کہ فلاں کام ہو جائے تو میں یہ خرچ کروں گا، فلاں کام ہو جائے تو میں ایسے کروں گا، کسی شے کو مشروط کرنا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ بات کوئی اتنی پسندیدہ نہیں ہے، ہاں اس کے ذریعے سے، نظر کے ذریعے اللہ بخیل آدمی کی جیب سے کچھ نکلوا لیتا، ورنہ تو اللہ سے بلا شرط کے مانگنا چاہیے کہ اللہ میرا یہ کام ہے، یہ ہو جائے، اس کے لیے فلاں چیز کے لیے، فلاں چیز کے لیے اللہ سے سوال کرے، اچھی بات ہے، مگر بہرحال کوئی اللہ کی نظر مانے اور جائز شے کی نظر مانے کہ فلاں جائز کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا، وہ کام بھی شرعن جائز ہو، یعنی صدقہ و خیرات ہو، نفل اعتکاف ہو، نفل روزہ ہو، نفل نماز ہو، جو عبادات شریعت میں مشروع ہیں، شریعت کا حصہ ہیں، نفلاً جن کا کرنا جائز ہے، انہی کی نظر مانی جا سکتی ہے۔ تو ایسی کوئی نظر مان لے تو جائز ہے۔ اب جب وہ یہ نظر مان لے تو اس کا لحاظ کرے، یعنی اسے یاد رکھے اور اس نظر کے موافق وہ کام ہو جائے، تو اب اس کام کا کرنا جس کی نظر مانی تھی یہ واجب ہو جاتا ہے۔ فرمایا فإن اللہ یعلمہ، بے شک اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اس کی نیت کو بھی جانتا ہے اور جو نظر مانی تھی اس سے بھی واقف ہے، اس کو پورا کرو، یہ اب واجب ہو چکا۔ واجب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ واجب کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو چیزیں مشروع ہیں، شریعت کا حصہ ہے، اس میں کوئی انسان مکلف وہ خود نیت کر لے اور پھر واجب ہو جائے۔ تو جو اپنی طرف سے واجب کیا جائے اس کو بھی چاہیے کہ پورا کیا جائے، یہ بھی پھر لازم ہو جاتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں نے پہلے کبھی ایک منت مان لی تھی کہ میں اعتکاف کروں گا کعبۃ اللہ میں، آپ نے فرمایا اس کو پورا کرو۔ اور ایک صاحب انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ
جن کا نام آتا ابو اسرائیل، روایات میں نام آتا، انہوں نے یہ نیت کی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی نیت مانی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا اور خاموش رہوں گا، اور اسی طرح سے یہ کہ سائے میں نہیں آؤں گا، یعنی دھوپ میں کھڑا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ تو مشروع ہے۔ باقی فرمایا کہ کلام کرو، یعنی چپ کا روزہ رکھنا ہماری شریعت میں نہیں ہے، تو اس کی منت ماننا جائز نہیں، اور اسی طرح یہ کہ کھڑا رہوں گا یہ منت بھی جائز نہیں ہے، چنانچہ تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ منت کے نتیجے کے طور پر کھڑے رہو، یعنی کھڑا رہنا کوئی نیکی نہیں ہے مطلق۔ فرمایا واللہ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدو الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بات بھی اچھی ہے۔ ظاہر کرو سے مراد کیا؟ اعلانیہ عطا کرو۔ قاعدہ یہ لکھا علماء نے کہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی، فرض زکوٰۃ ہے، اعلانیہ دینی چاہیے، اور اس میں نیت یہ ہو کہ ترغیب ہو اوروں کو۔ اسی طرح بیت المال کو کچھ حوالے کیا جا رہا ہے تو ترغیب کے لیے اس کو بھی اعلانیہ دیا جائے۔ جو نوافل ہے ان کا اخفا ہو، ان کو پوشیدہ رکھا جائے، آگے ذکر آتا ہے اس بات کا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی مدد کر رہے ہیں تو اس شخص کا اگر وہ خود سوال کر رہا ہے لوگوں کے سامنے تو لوگوں کے سامنے دینا درست ہے، اگر اس نے پوشیدگی میں سوال کیا ہے تو پھر لوگوں کے سامنے دینا درست نہیں ہے، اب پوشیدگی میں دینا چاہیے تاکہ اس کا پردہ باقی رہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم صدقات کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو چھپا کر دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی ریاکاری سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی، دکھاوے سے، تکبر سے حفاظت ہو جائے گی۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے دور کر دے گا تمہارے گناہوں کو۔ صدقہ وباؤں کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور بہت سے فیصلے جو ہمارے خلاف ہو چکے ہوتے ہیں ان کے شر سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ سبحانہ و تعالی خوب جانتا ہے اس عمل کو جو تم کرتے ہو۔ لیس علیکم ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو ان کی ہدایت نہیں، یعنی آپ کو اس پر پابند نہیں کیا گیا کہ آپ لازماً ہر ایک کو اسلام میں داخل کر دیں زبردستی، بلکہ آپ کے ذمے تو ہدایت کی بات پہنچانا ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، یعنی مال میں سے، حلال مال میں سے، فلانفسکم، تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا، یعنی دنیا میں برکت ملے گی، آخرت میں اجر ملے گا۔ وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہوا وہ زیادہ افضل ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مال میں سے، یعنی حلال مال میں سے، یوفی الیکم، اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ خرچ کس پر کیا جائے، کہاں کیا جائے، مصارف کیا ہے بتائے جا رہے ہیں۔ ان صدقات کے جو صدقات نافلہ ہیں، ایک تو ہے صدقات واجبہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، صدقات واجبہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کا مصرف آگے چل کر سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں صدقات نافلہ ان کا مصرف ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے خاکہ سے ذہن میں بنا لیجئے، ہم تو عام طور پہ غریب کو جو دیں اس کو صدقہ کہتے ہیں نا، قرآن حکیم ہر خرچ کو صدقہ کہہ رہا ہے جس کے عوض کچھ نہ ہو، اور ان صدقات کی دو قسمیں، ایک ہے صدقات واجبہ، ایک ہے صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ وہ ہیں جو زکوٰۃ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کر دیا، فرض کر دیا، اور اسی طرح سے کفارے کی جو قسمیں ہیں، مثال کے طور پر کہیں جو ہے وہ صدقۃ الفطر ہے، اسی طرح سے روزوں کا کفارہ، قسم کا کفارہ، ان سب کے لیے لازم ہے کہ جس کو دیا جائے وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ مستحق زکوٰۃ کون ہوتا ہے؟ جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی کے بقدر مال نہ ہو، وہ غیر سید ہو، غیر ہاشمی ہو، اور 52.5 تولے چاندی کی بقدر اس کی ملکیت میں مال نہ ہو۔ پھر اسی طرح سے جو خرچ کرنے والا ہے اس کا وہ ایسا رشتہ دار نہ ہو کہ جس کی کفالت اس کے ذمہ ہے، جیسے بیوی نہ ہو، اولاد نہ ہو، والدین نہ ہو، تو پھر اس کو یہ دے سکتا ہے صدقات واجبہ۔ اس کے علاوہ صدقات واجبہ جو ہے وہ جو بھی اور مستحقین ہیں، جیسے آگے تفصیل پڑھیں گے وہاں ذکر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری قسم ہے صدقات نافلہ، یہ اس فرض کے علاوہ ہے، یہ بھی آپ غرباء و مساکین پہ خرچ کر سکتے ہیں، مگر اس کا اعلیٰ مصرف یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کے دین پر خرچ کیا جائے۔ جہاں جہاں اللہ جس صدقے کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض عطا فرمائے، اچھا قرض، فیضاعفہ لہ، اس کے لیے اللہ بڑا چڑھا کر اسے واپس کرے، تو یہ اصل میں اللہ کے دین پر خرچ کیا ہوا۔ دین پر کیسے خرچ ہوگا؟ اللہ کو تو کسی شے کی حاجت نہیں ہے، یعنی دین والوں پر خرچ کیا جائے، دین کی نشر و اشاعت پر خرچ ہو، مساجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، یہ نفلی صدقات سے ہوگا۔ فرض صدقات یعنی واجبہ جو ہیں، یعنی زکوٰۃ، وہ یہاں نہیں لگ سکتے۔ اسی طرح سے جو ان کاموں کو چلانے والے ہیں، 3 اداروں کا ذکر آیا نا، ایک ہے مسجد، ایک ہے مدرسہ، ایک خانقاہ، اور ان تینوں کے ذریعے سے جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے کا جہاد ہے۔
تو اس راستے پر اللہ کے راستے کے جہاد یعنی مجاہدین پر خرچ کرنا. تو ان سے متعلقہ جو افراد ہیں ان کے لیے خاص اصطلاح یہاں استعمال ہو رہی ہے, خاص تعبیر استعمال ہو رہی ہے. فرمایا للفقراء, فقیر کہتے ہیں نادار کو, جس کے پاس کچھ نہ ہو. یہ ضرورت مند ان ضرورت مندوں پر خرچ کرو, الذین احصروا فی سبیل اللہ, جو محصور کر دیے گئے اللہ کے راستے میں. محصور کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک کام میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں کہ اب ان کے پاس وقت نہیں بچا اس طرح سے معاش کی توڑ دھوپ کرنے کا جیسے کوئی دکاندار کرتا ہے, جیسے کوئی کسان کرتا ہے, جیسے کوئی تاجر کرتا ہے. احصروا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں محصور ہو گئے ہیں. یہ ایک معاشرے کے اجتماعی فریضے کو انجام دینے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہوئے ہیں. لا یستطیعون ضربا, وہ استطاعت نہیں رکھتے, یعنی ان کے پاس وقت دستیاب نہیں ہے کہ وہ چلے پھریں فی الارض, زمین میں چلت پھرت کریں, مال بیچیں, خریدیں, تجارت کریں, کھیتی باڑی کریں, اس کا ان کے پاس وقت نہیں ہے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, اور ایک ناواقف آدمی وہ انہیں اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اور ان کے تعفف کی وجہ سے غنی سمجھتا ہے. یعنی دیکھنے میں وہ لگیں گے کہ بڑے کھاتے پیتے ہیں اور اچھے خاصے ہیں, اس لیے کہ تعفف کرتے ہیں. تعفف کا مطلب ہے مانگنے سے بچتے ہیں, دست سے سوال دراز نہیں کرتے, کسی کے سامنے اپیل نہیں کرتے, مانگتے نہیں پھرتے, اپنے کاموں میں مگن ہیں نادار, دیکھنے میں مالدار لگتے ہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنی سفید پوشی کی وجہ سے. فرمایا تعرفہم بسیماہم, تم پہچان لوگ ان کو ان کے چہروں سے, ان کی علامات سے. یعنی ان کے چہروں پر خدا رسیدگی کی علامات ہیں, ان کے چہروں پر ایک نورانیت ہے, ان کے چہروں پر یہ ضرورت لکھی ہوئی ہے. یعنی ان کے پاس جو احتیاج ہے وہ ان کے چہروں سے نظر آتی ہے, ان کے حال سے یا ان کے زبان سے واضح نہیں ہوتی. لا یسألون الناس الحافا, لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں, جیسے کوئی فقیر مانگا کرتا ہے اس طرح سے مانگتے نہیں ہیں کہ چمٹ کر مانگے, لوگوں سے سوال نہیں کرتے. لا یسألون الناس, سوال نہیں کرتے لوگوں سے, الحافا, چمٹ چمٹ کر. وما تنفقوا من خیر, اچھا ان کو جو خرچ کیا جائے گا, ان پر جو دیا جائے گا, اللہ اسے اپنے ذمہ قرض تعبیر کر رہے ہیں, اور یہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہے, دین کی حفاظت کے لیے ہے, اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہے. تو چنانچہ اس سے برکت دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ملے گا. فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر, جو کچھ تم خرچ کرو اپنے حلال مال میں سے, فإن اللہ بہ علیم, تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات میں اور دن میں, صبح شام خرچ کرتے ہیں. یعنی کتنا خرچ کرتے ہیں, کل ذکر ہوا جو زائدہ ضرورت ہے. کس پر خرچ کرتے ہیں یہ بھی بتا دیا گیا, اعلیٰ کیا ہے ادنا کیا ہے, سارے مصارف بتائے. کتنا خرچ کرتے ہیں اس کا بھی جواب دیا گیا. اب یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے خرچ کرتے ہیں کہ صبح شام خرچ کرتے ہیں. ایک حدیث میں تو عجیب تعبیر آئی, فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں, بلکہ فرمایا کہ دو افراد ایسے ہیں کہ جن سے حسد درست ہے. حسد بمعنی غبطہ, یعنی یہ کہ ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ کاش ہمیں بھی ایسا مل جائے. لا حسد الا فی اثنتین, دو لوگوں کے علاوہ کسی سے حسد جائز نہیں ہے. حسد ایک تو برا ہے نا, کہ کسی کی نعمت آپ دیکھیں تو یہ چاہیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, یہ حسد ناجائز حرام ہے, بیماری ہے باطنی. ایک حسد یہ ہے کہ اس کو اتنی اچھی چیز دی گئی, اللہ کرے مجھے بھی مل جائے, اور اس کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ اس کے لیے برکت عطا فرمائے. جس کو بھی کسی خیر میں دیکھیں, صلاحیت میں دیکھیں, اس کے علم کو دیکھیں, اس کے عمل کو دیکھیں, اس کی نعمتوں کو, اولاد کو دیکھیں, اس کے مال اسباب کو دیکھیں, تو سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ, ایسے الفاظ کہنے چاہیے, ورنہ نظر لگ جاتی ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا, اچھے لوگوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے. یعنی برا چاہنا ضروری نہیں ہے, تو چاہیے کہ اپنے شر سے دوسروں کو انسان بچائے اور ماشاءاللہ کہا کرے. اچھا, فرمایا کہ دو کے بارے میں حسد جائز ہے. ایک وہ کہ جس کو اللہ نے علم دے رکھا ہو اور وہ صبح و شام لوگوں کو علم سکھاتا ہو, معلم الناس ہو, لوگوں کو علم سکھاتا ہو, خیر کا علم یعنی قرآن و سنت کا علم. اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ نے مال دیکھا ہو اور ثم سلطہ علی ہلاکتہ, پھر اس کو مسلط کر دیا ہو کہ وہ اپنے مال کو ہلاک کرتا پھرے. مطلب کیا ہے مال کو ہلاک کرنے کا؟ مطلب ہے اتنا خرچ کرے کہ دوسرے دنیا دار لوگ دیکھ کر کہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے, یہ تو مسلط ہو گیا اپنے مال کو ہلاک کرنے پر. اتنا خرچ کرتا ہے, بے پایا خرچ کرتا ہے, بہت خرچ کرتا ہے. یہاں بھی ذکر آیا کیسے خرچ کرتا ہے, کہ صبح شام خرچ کرتا ہے. ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ, چھپا کر بھی خرچ کرتا ہے, اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے. فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں آئی جو کہ کثرت سے خرچ کرنے والے تھے, جیسے حضرت ابو بکر و عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم. کثرت سے یعنی دکھا کر بھی خرچ کرتے تھے, یعنی لوگوں کی ترغیب کے لیے, اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے تھے, ہر ایک کے ساتھ تعاون کرتے تھے, اور دن اور رات خرچ کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطالبہ آتا تو ہر وقت آگے بڑھتے, ہر مرتبہ آگے بڑھتے تھے. فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین یاکلون الربا,
اب اگلا مضمون آتا ہے کہ انفاق میں جو چیزیں خراب کرنے والی تھیں اس کو ان کا ذکر ہو گیا. اب بتایا جا رہا ہے ناجائز آمدن، اس میں سب سے زیادہ بری اور شنی چیز، بری چیز کیا ہے؟ قرآن و سنت بتاتے ہیں کہ یہ جو ربا ہے نا، سود، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس کا گناہ یعنی شرک کے بعد، شرک تو اعتقادی گناہ ہوا، اور اعمال میں جن چیزوں کا بڑا گناہ ہے وہ سود ہے. اور سود کی مثال کیا ہے؟ فرمایا الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ روز قیامت اللہ کے حضور نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی مانند کہ جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اس کو حواس باختہ کر دیا ہو. معلوم ہوا کہ شیطان کا کسی پر اثر انداز ہو جانا اور اس کو جو ہے جس طرح کہتے ہیں نا کسی پہ جن آتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کا بھی اس بات ہو گیا ضمنی طور پر. دوسری بات یہ کہ قاعدہ یہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل، جس طرح کی زیادتی وہ کرے گا نا اسی طرح کا اسے بدلہ دیا جائے گا. تو علماء نے لکھا کہ سود کھانے والا وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، بے عقلی کی باتوں کو عقل کے پیرائے میں کرتا ہے. آگے بھی ذکر آئے گا کہ وہ سود خور یہ کہتے ہیں کہ سود تو اصل میں تجارت جیسی چیز ہے، اس کو اللہ نے فرق اس کا واضح کر دیا آگے. تو یہ جو اپنی بے عقلی کی بات کو، یعنی ایک حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے جو عقلی طور پر یعنی اصلاً بے عقلی والی باتیں کرتے ہیں، اس کا اصل نتیجہ ظاہر ہوگا روز قیامت. دنیا میں تو لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے سود سے، تو یہ عقل مند ہے ایسا کرنے والے جو سود پر مال لگاتے ہیں، مگر حقیقت اس کی کھلے گی کہ ان سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں تھا. انہوں نے فوری تھوڑے سے فائدے کو ترجیح دے دی ہمیشہ کے نقصان اور ابدی خسارے پر. تو ان سے بڑھ کر بیوقوف کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ لوگ روز قیامت، ان پر سزا یہ ہوگی کہ روز قیامت جب یہ کھڑے کیے جائیں گے سامنے، تو ان کا حال یہ ہوگا کہ حواس باختہ بنا دیے جائیں گے، جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر مس کر کر جو ہے وہ بیوقوف کر بنا دیا ہو، احمق بنا دیا ہو. ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے، سزا ان کو اس لیے دی گئی، قالو کہ انہوں نے کہا، یہ دنیا میں اس طرح کہتے رہے، انما البیع مثل الربا، کہ سود تو انما البیع، بلا شبہ تجارت تو ربا جیسی ہے، بے تو ہے ہی مثل سود. مطلب وہ کیا کہہ رہے تھے دھوکہ دینے کے لیے یا اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے، کہ تجارت میں کیا ہوتا ہے ہم کوئی چیز بیچتے ہیں اور اس پر نفع کماتے ہیں، سود میں کیا ہوتا ہے ہم نوٹ دیتے ہیں کرائے پر اور اس پر کرایہ لے رہے ہوتے ہیں اس کا سود کے نام پر، یعنی کوئی مال دیتے ہیں اور اس پر اضافہ لے رہے ہوتے ہیں سود کے نام پر. تو یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہو گئی. اب ان احمق لوگوں کو کون سمجھائے کہ اللہ نے جو حکیمانہ شریعت نازل کی ہے، اس میں تمام نوع انسانی کی بھلائی کے لیے جو احکامات رکھے ہیں، اس میں ان دونوں چیزوں کا الگ الگ حکم ہے. نوٹ ایسی چیز نہیں ہے جس کو کرائے پر دیا جائے. کرائے پر وہ چیز دی جا سکتی ہے جو استعمالی ہو، استعمال کرنے سے ختم نہ ہوتی ہو. جو چیزیں کنزیوم ہو جاتی ہیں استہلاکی، اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں ختم ہو جانے والی، اس کو کرائے پر دینا جائز نہیں ہے. آپ کسی سے کہیں کہ 2 روٹیاں میں کرائے پر دیتا ہوں، تو بھئی روٹی کا استعمال تو یہ ہے کہ اسے کھا لیا جائے، جب کھا لیا جائے گا تو بچے گی نہیں، اور جب بچے گی نہیں تو اس کرائے کس بات پر؟ کرائے تو استعمالی چیز کا ہوتا ہے. تو حقیقتاً تو ان کا یہ استدلال احمقانہ ہے کہ یہ سود کو اور تجارت کو ایک جیسا بتلا رہے ہیں. تجارت میں جن چیزیں بیچی جاتی ہیں وہ بیچنے کی چیز ہوتی ہے، اور جو چیزیں کرائے پر دی جاتی ہیں وہ کرائے پر دینے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا بدل لینا درست ہے. سود کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں سنن نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ کل قرض جر منفعۃ فہو الربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ اضافہ لے کر آئے وہ ربا ہے، وہ سود ہے. اور فقہاء نے تعبیر کی، فرمایا کہ کل شیء لا یقابلها عوض فهو الربا، ہر وہ شے جس کا کچھ بدل نہ ہو وہ ربا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی اور چیزوں کو، ایک تو ہے نا نقدی کا سود، اور ایک وہ سود ہے جو کہ، اور یہ نقدی کا جو سود ہے نا اس کو ربا القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن حکیم میں اس کا حکم بیان ہو گیا، یہاں بیان ہو رہا ہے، آگے بھی آئے گا. اور یہاں پر جو اور حدیث مبارکہ میں جو سود بیان ہوا ہے وہ اجناس کا سود ہے، تو اس کو ربا السنہ کہتے ہیں، ربا الحدیث کہتے ہیں، جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے. دونوں کے احکامات اپنی جگہ پر ہیں. حدیث مبارکہ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں سود ہو جاتا ہے، جیسے نوٹ میں سود ہوتا ہے یا سونا چاندی میں سود ہوتا ہے نقدی کا سود، اسی طرح سے 6 چیزوں میں بھی ہوتا ہے. ان کے لیے احتیاط تجویز فرمائی، آپ نے تلقین فرمائی کہ اس کو مثلاً بمثلاً یدم بیدن کرنا ہوگا، یا تو ہاتھ کے ہاتھ لوگے تو ان میں برابری ہوگی، یا یہ ہے کہ جتنا لیا جا رہا ہے اتنا ہی دیا جائے گا. اور ان شرائط کے ساتھ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں ادھار کا معاملہ درست نہیں ہے،
وہ چیزیں کیا ہیں؟ سونا ہے، چاندی ہے، گیہوں ہے، جو ہے، کھجور ہے اور انگور ہے. یہ وہ اجناس ہیں جن کے لینے میں بھی سود ہو جاتا ہے. اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. جو حضرات ان چیزوں کی تجارت سے وابستہ ہیں، خاص طور پر سونے کی تجارت اور جو یہ آج کل کرنسی کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے، اس لیے کہ یہ بھی سمن کے معنی میں ہے، تو اس میں بھی سود ہو جاتا ہے. تو چاہیے کہ اس کے احکامات کو سیکھیں، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سیکھیں. جس شعبہ زندگی سے آپ وابستہ ہیں ان کے احکام سیکھنا فرض عین ہے، فرض عین. آپ ملازمت پیشہ ہیں تو ملازمت کے احکام سیکھیے، اس کے بغیر نہ سیکھنے پر گناہ گار ہیں اور حرام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. آپ اگر سونے کی تجارت کرتے ہیں تو پہلے احکام سیکھیں. آپ اگر کچھ اور ریوڑ پالتے ہیں تو اس کے احکام سیکھیں. آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں اس کے احکام سیکھیے. آپ کاروبار کسی خاص شعبے کا کرتے ہیں تو اس شعبے کے احکام سیکھیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تجارت کے عمومی اصول سیکھیے، کیسے دیا جاتا ہے، کیسے لیا جاتا ہے، کون سی صورتیں بے کی وہ ہیں جو کہ فاسد ہیں، کون سی ہیں جو کہ باطل ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید صرف چند چیزیں حرام ہیں، ہم یہ تو کر نہیں رہے، سود نہیں لے رہے، ہم جو ہے جوا نہیں کھیل رہے، ہم سور نہیں خریدتے بیچتے، ہم شراب نہیں خریدتے بیچتے، باقی سب حلال ہے. ایسی بات نہیں. بعض اوقات بالکل حلال چیز خریدنے اور بیچنے میں بھی ایسی شرائط لوگ لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آمدن ناجائز ہو جاتی ہے. تو یہ احکام سیکھنے کے ہیں. ہمارا دین صرف عبادات تک نہیں ہے بلکہ معاملات، بہت بڑا حصہ وہ ہے جو معاملات سے جڑا ہوا ہے، اور معاملات سیکھیں گے سنت کے موافق اور شریعت کے احکام کے موافق، تبھی اللہ کے حضور سرخرو ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ ان الربا وان کثر فان عاقبته تصير الى قل. سود ایسی بری چیز ہے کہ جتنا زیادہ ہو جائے. بعض اوقات لوگ سود پر قرض لے کر بڑی بڑی فیکٹریاں لگا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو گیا، دیکھو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور یہ تو انٹرسٹ کی بنیاد پر کتنا زیادہ ہو گیا. اگر فرمایا کہ فإن الربا ان کثر، اگر زیادہ ہو بھی جائے نا تو فإن عاقبته تصير الى قل، اس کا انجام یہ ہے کہ ختم ہو کر رہے گا، کچھ نہیں رہے گا، جو تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اور آج بہت سے اہل تجارت کا تجربہ بھی اس پر شاہد ہے کہ سود سے کیا ہوا کاروبار وہ آخرکار برباد ہو کر رہتا ہے، کام آتا نہیں، اس میں نہ برکت ہے اور ظاہر سی بات ہے آخرت کا وبال تو بہت سارا ہے اس میں. فرمایا کہ فمن جاؤ، فرمایا کہ انما، وہ کہتے تھے، لوگ کہتے تھے یعنی کفار، کہ انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو، وحرم الربا، اور ربا کو حرام کیا. جو باتیں ہم نے کی عقلی باتیں، اللہ نے یہ نہیں فرمائی بلکہ اپنے شاعر نے شان جواب دیا، شاہانہ جواب دیا. فرمایا حلال و حرام تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ حلال کرے اور اللہ حرام کرے. چھوڑو حکمتوں اور مصلحتوں کو، عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تجربہ اس کا شاہد ہو یا نہ ہو. جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال، جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا وہ حرام. اس سے آگے کوئی بات کی کسی بات کی ضرورت نہیں. احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا، وحرم الربا، اور ربا کو حرام کر دیا. تمہیں اچھا لگے یا برا لگے. فمن جاءہ موعظۃ، جس کے پاس آ جائے یہ نصیحت یعنی یہ شریعت کا حکم، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور پھر وہ باز آ گیا، سود لینے دینے سے باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو کچھ پچھلا ہوا، یعنی اس کو معاف کر دیا گیا، پچھلا لیا دیا. وامرہ الی اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے اس کا فیصلہ. یعنی ایک تھا دنیا میں اس کی استحقاق کی ملکیت، وہ تو ہو گئی، چلو پچھلا لیا دیا تمہاری ملکیت میں، مگر، اور یہ بھی اس وقت کے لیے حکم، آج نہیں ہے. آج کسی کی ملکیت میں اگر سود کا مال ہو تو یہ واجب التصدق ہے، لازم ہے کہ وہ بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دے، کسی مستحق زکوٰۃ کو دے دے، یا کسی شخص پر سود کا قرض چڑھا ہوا ہے اور وہ اب توبہ کر لیتا ہے تو اس کا قرض اتروانے کے لیے سود کے عوض میں سود دے دے، اپنے پاس رکھنا بھی جائز نہیں، ملکیت میں نہیں آ سکتا حرام مال. فرمایا وامرہ الی اللہ، اب اس کے بارے میں فیصلہ اللہ کے حضور ہے، اللہ جو چاہے فیصلہ فرمائے آخرت کا. ومن عادا، جو کوئی پھر سودی لین دین میں ملوث ہو جائے، یعنی یہ حرمت سن لینے کے بعد پھر سودی معاملہ کرے، فاولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. علماء نے لکھا یہ واپس لوٹے سے مراد کیا ہے، یعنی اعتقادی طور پر اس کو حرام نہ سمجھے. کسی حرام کو حلال سمجھ لینا اعتقادی طور پر اس کو کافر بنا دیتا ہے، اور کافر کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا. ہاں جو توبہ کر لے، یا یہ کہ اعتقاداً تو اس کو گناہ جانتا ہو، حرام جانتا ہو، عملاً ملوث ہے اور توبہ کرتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جو خلود فی النار کی سزا ہے یہ اس کے لیے نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں بخشا جائے گا. ہاں توبہ ضرور کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. کوئی شخص اگر کسی سودی ملازمت میں، بینک کی ملازمت، سودی بینک کی ملازمت میں مبتلا ہے، یا انشورنس کمپنی کی ملازمت میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ دوسری ملازمت تلاش کرے.
اس وقت تک اسے جاری رکھے جب تک دوسرا حلال رزق سے نہ مل جائے، جب مل جائے تو پھر اسے چھوڑ دے۔ فوراً چھوڑ دینے کا بھی حکم نہیں دیا، بلکہ یہ بتلایا کہ جب دوسری حلال ملازمت، حلال ذریعہ آمدن دستیاب ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دے، اس وقت تک توبہ کرتا رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور اپنے اس غلط کام کو غلط جانے۔ حرام کو حلال جان لینا یہ زیادہ بڑے درجے کی گمراہی ہے۔ فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتے ہیں سود کو۔ اب بتائیے جس چیز کو اللہ مٹائیں وہ کیا جم سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے، فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتے ہیں سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتے ہیں صدقات کو۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے نہیں، دنیا میں تو نظر آ رہا ہے سود سے مال بڑھ رہا ہے، آخرت کے اعتبار سے سود ختم ہونے والی چیز ہے اور صدقات بڑھنے والی چیز ہیں۔ واللہ لا يحب كل کفار نسیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر کفر کرنے والے اور گناہ گار کو۔ مسئلہ سود پر آپ کو کتابچہ مل جائے گا، کتاب مل جائے گی مکتبے پر، جو حضرت شیخ الاسلام جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ میں، انہوں نے سود کے خلاف لکھا تھا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کتابچہ مسئلہ سود پر موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں تاکہ معلوم ہو، خاص طور پر یہ بات کہ سود کیا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے، اس کی شناعت کتنی ہے، اس کی برائی کتنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک خدا داد پاکستان میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہاں پر قانون میں یہ بات طے ہے کہ کوئی قانون خلاف قرآن و سنت نہیں ہوگا، اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور جتنے یہاں کے قوانین اسلامی ہیں اتنے دنیا میں کہیں اور نہیں ہیں، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض قوانین ایسے ہیں جس میں چور دروازے پیدا کیے گئے اور سود کو جائز کر لیا گیا ہے، یعنی قانوناً جائز کر لیا گیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمارے صاحبان حل وقت کو، حکمرانوں کو، کہ اس بڑے عظیم گناہ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اسی طرح اس معاشرے کو بھی بچائیں۔ ہماری معیشت کا جو بیڑا غرق ہے اس کا بڑا سبب یہ جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ اگر یہ جنگ جاری رہے گی تو معیشت خوشحال نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کو اللہ برباد کریں، مٹائیں، یمحق اللہ الربا فرمائیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ معیشت پھلے پھولے اور ترقی کر جائے؟ ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ الگ ہے، کافروں کے ساتھ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کافروں کو تو سود کے ذریعے سے معیشت کی ترقی ملتی ہو، مگر مسلمانوں کو نہیں مل سکتی۔ ان کے ساتھ تو شریعت کی پابندی کا عہد کیا گیا ہے، تو یہ پابندی کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار نسیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرما دیا کہ جتنے پچھلے سودی معاہدات ہیں وہ سارے منسوخ ہو گئے۔ وذروا ما بقی من الربا، جو رہ گیا سود میں سے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور دیکھو اگر تم باز نہیں آتے سودی لین دین سے۔ حدیث میں آیا کہ سود کے گناہ میں سارے شریک ہیں۔ کون کون؟ سود دینے والا، سود لینے والا، لینے والا دینے والا دونوں شریک ہوتے ہیں۔ سمجھا آتا ہے؟ شاید سود کا لینا یعنی سود پیسے رکھوا کر سود حاصل کرنا یہ ناجائز ہے، اور اگر کہیں قرض لیا ہوا اور سود دینا پڑا ہے تو یہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلم کی روایت میں آیا دونوں برابر ہیں گناہ میں، سود کا دینے والا، سود کا لینے والا، سود کی کتابت کرنے والا، اور وہ دونوں افراد جو اس پر گواہی دیتے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں، گناہ میں سارے شریک ہیں۔ اس لیے کسی ایسے مالیاتی ادارے میں ملازمت کرنا جائز نہیں ہے کہ جس کی آمدنی سودی ہو، یا یہ کہ وہاں پر سود کی کتابت کرنی پڑتی ہو، اس کا جو شعبہ مالیات کا ہے اس میں ملازمت کرنی ہو، جیسے بینک ہے، سودی بینک میں ملازمت، وہ سارے ہی کام ناجائز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اگر کہیں ایسا کوئی کام ہے جس میں براہ راست سود کی کتابت یا گواہی نہ بھی ہو، تب بھی سود کی آمدن سے ہی تنخواہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ دو شرائط ہیں کسی ادارے میں، کسی محکمے میں ملازمت کے جائز ہونے کی۔ ایک شرط یہ ہے کہ جس مال سے تنخواہ دی جا رہی ہے وہ مال حلال ہو، اس کا معظم حصہ، بڑا حصہ حلال ہو، غالب حصہ حلال ہو، اور دوسری بات یہ کہ جو کام کیا جا رہا ہو وہ حلال ہو۔ سود کی کتابت ناجائز ہے، ظلم کے کام کرنا ناجائز ہے، تو یہ دونوں باتیں جہاں پوری ہوں گی وہ ملازمت جائز ہوا کرتی ہے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یعنی اگر تم باز نہیں آتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی سود کے لینے دینے سے باز نہیں آتے تو پھر تمہارے خلاف آپ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ نے اذن کر دیا ہے، یعنی حکم کر دیا ہے، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے۔ بتائیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کتنی سخت بات ہے۔ ایسا سخت انداز پورے قرآن حکیم میں کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں آیا، اس لیے کہ پورے تمدن کو خراب کر دینے والی چیز ہے۔
حرام آمدن سے پورا ماحول متاثر ہو کر رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں پورے معاشرے برباد ہو جاتے ہیں، دینداری، تقوی، تدین سب کچھ زائل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور اسی طرح سے اس سے ہمارے پورے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو کچھ پچھلے مال تھے تمہارے، اس کا جو راس المال ہے، کیپٹل، اصل کیپٹل، وہ تم واپس لے سکتے ہو۔ جو لوگوں نے سود پر قرض دیے ہوئے تھے ان سے کہا تم اصل مال تو واپس لے سکتے ہو، سود نہیں لے سکتے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے اصل مال کا حق باقی ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو کسی پر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ کتنا بڑا قاعدہ ہے، قواعد کلیہ جو کہلاتے ہیں شریعت کے، جس پر کہ یہ فقہ کا مدار ہے، اور فقہ اسلامی میں احکامات شریعت اس سے عکس کیے جاتے ہیں جن قواعد سے، ان میں سے قاعدہ ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ معیشت کے، معاشرت کے احکامات اسی پر دائر ہیں کہ ایسا نظام بنایا جائے، ایسا نظام اقدار ہو، ایسے نظام قوانین ہو کہ جس پہ نہ کسی پر ظلم ہو اور نہ کوئی ظلم کسی پر کرنے والا ہو، ظالم و مظلوم کا ہاتھ روک دیا جائے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، یہ ہے شریعت کا قاعدہ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر مقروض شخص جس نے قرض لیا ہوا ہے وہ اگر تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو چاہیے کہ اس کی وسعت تک اسے مہلت دی جائے۔ یہ جو سود کا کاروبار چلتا ہے اسی بنیاد پر چلتا ہے نا کہ لوگ قرض بغیر سود کے نہیں دیتے، تو یہاں فضیلت بیان کی گئی کہ اگر تم قرض حسنہ دو، قرض حسنہ کیا ہے؟ بغیر سود کے قرض دینا، اور یہ ایک اجر کا باعث کام ہے۔ مسلم کی روایت میں آیا، فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو اگر قرض دیتا ہے تو روزانہ اتنا مال صدقہ کرنے کی اسے کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر اگر وہ وقت مقررہ پر واپس نہ کر سکے تو پھر اور مہلت دے دے تو روزانہ اس کے دگنا صدقہ کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ کتنے اجر کی بات ہے۔ ہماری شریعت میں قرض دینا یہ کوئی کاروبار کا ماڈل نہیں ہے، بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں اس کو کاروبار کا ایک ماڈل بنا ہے، قرض لیں گے کاروبار کریں گے، نہیں۔ قرض تو ایک تبرع ہے شریعت میں، تبرع کا مطلب ہے نیکی کا کام ہے، فلاح کا کام ہے، خیر کا کام ہے، کہ کوئی مجبور آدمی ہے وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے قرض مانگ رہا ہے تو اسے قرض دے دیا جائے اور اس پر کوئی بدلہ نہ لیا جائے، جب وہ سہولت رکھے، اس ضرورت ہو جائے تو وہ قرض واپس کر دے، تمہارا قرض اتار دے۔ اور قرض لینے والے کو یہ ہدایت کی گئی کہ بلا ضرورت شدیدہ قرض نہ لیا کرے۔ ایسا آدمی جو قرض لیتا ہے اس کے لیے کہا کہ ایسا قرض جس کو اتارنے کا عوض اس کے پاس موجود نہ ہو تو یہ قرض مکروہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناگواری کا اظہار فرمایا کہ جو شخص حالت قرض میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرمایا اس مقروض کی جان معلق رہتی ہے اس کی دین کی قرض کی وجہ سے۔ اور آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے ایسے آدمی کا، ایک مقروض کا جنازہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ کہا کہ ہاں اس پر قرض ہے، تو فرمایا اپنے بھائی پر خود جنازہ پڑھ لو۔ پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے نے کہا کہ میں اس کا قرض اتارتا ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ تو قرض لینا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، ہاں کوئی مجبوری میں لے لے تو پھر اس کو مہلت دینا یہ بہت باعث اجر ہے۔ یہ ہے پورا نظام معیشت کا جو اسلام یعنی اسلام میں مالی تعاون کا جو بتایا گیا۔ فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی مقروض ہو تنگ دست، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے مہلت دیا کرو اس کی آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اس کا قرض معافی کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بڑے اجر کا باعث ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے۔ یہ ایک بڑی آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے، طویل آیات میں سے ہے قرآن حکیم کی، بلکہ بعض نے کہا کہ سب سے طویل آیت ہے اور یہ آخری آیات میں سے بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے 31 دن بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے 9 دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آخری آیات میں سے۔ فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس روز تم لوٹائے جاؤ گے سب اللہ کے حضور، ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، اور اس وقت بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو اس کے کمائی کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، یہ آیت اگلی والی معذرت کے ساتھ، اگلی والی یہ آیت دین جو ہے نا یہ طویل آیات میں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا۔ اب کئی احکامات ہیں جو اس میں آ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ ادھار دینا لینا جائز ہے، مال میں بھی ہو سکتا ہے اور قرض میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک تھا پسندیدگی کا معاملہ اور ایک تھا حرمت کا معاملہ۔ حرام کیا ہے؟ اس پر قرض لینا، اور ایک کیا ہے کہ بلا ضرورت قرض، حرام کیا تھا؟ اس پر سود لینا، اور ایک کیا ہے کہ بلا ضرورت قرض لینا، یہ ناپسندیدہ تھا۔ اور یہاں کیا بات بیان ہو رہی ہے کہ جائز کیا ہے؟ ضرورتاً قرض لینا یا مال کو ادھار پر دینا یہ جائز ہے۔ فرمایا کہ اذا تداینتم، جب تم آپس میں معاملہ کرو
بدین ادھار کا الا اجل مسمہ، تو ایک شرط یہ ہے کہ وہ اجل مسمہ کے ساتھ ہو، وقت مقرر ہو کہ کس وقت واپس لوٹایا جائے گا، بغیر یہ طے کیے ہوئے قرض نہیں دینا چاہیے نہ لینا چاہیے، کوئی چیز لی جائے یا دی جائے تو یہ طے کیا جائے، معاہدے میں لکھا جائے کہ اس تاریخ کو واپس کیا جائے گا، اس تاریخ کو واپس لیا جائے گا، الا اجل مسمہ۔ اور اگلی ہدایت یہ دی فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو۔ یہ ہے تو امر استحباب کے لیے، مگر اس میں بہت سے فتنوں کا، بہت سے جھگڑوں کا راستہ بند کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات میں سے ہے کہ اس طرح سے لکھ لیا کرو اسے، اور آگے دیکھیے کتابت کا حکم کس تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک اہم بات ہے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ تمہارے مابین لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، ایسا شخص جو لکھنا جانتا ہو اسے چاہیے وہ اس کی کتابت کر دے پورے معاہدے کی، وَلَا يَابَ كَاتِبٌ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، کہ وہ لکھے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا، یعنی اللہ نے اسے علم سے سرفراز کیا تو اسے چاہیے کہ کتابت کر دیا کرے، فَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے وہ شخص کے جس پر حق ہے، یعنی جو مقروض ہے وہ لکھوائے گا، عبارت وہ لکھوائے گا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ وہ ڈرے اپنے رب سے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، یعنی جو کچھ لکھوایا گیا تھا اس کو پورا پورا، جو کچھ لیا گیا تھا اس کو پورا پورا لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اب جس پر قرض ہے وہ شخص اگر سفی ہو، یعنی ابھی اتنی عمر کو نہیں پہنچا کہ عقل مند ہو، یا ایسا کہ مجنون ہے کوئی شخص اس کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہو یعنی ناسمجھ آدمی ہو، او لا یستطیع، یا وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، ان یمل ہوا، کہ وہ اپنی بات پوری پوری صحیح صحیح لکھوا دے، قانونی نوعیت کے معاہدات لکھوانے کی صلاحیت نہیں ہے اس میں، فلیملل ولیہ، تو چاہیے کہ اس کا ولی اس قرض کی عبارت کو لکھوائے، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، یعنی یہ کہ وہ اپنا کسی کو نمائندہ بنا سکتا ہے، کوئی اس کا وکیل ہو سکتا ہے، کوئی اس کا ولی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف سے مالی معاملات کو طے کرے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور چاہیے کہ تم میں سے دو مردوں کو اس پر گواہ بنا لیا جائے، وَاسْتَشْهِدُوا، گواہ بنا لیا کرو، شہیدین، دو گواہ، مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے، یعنی مسلمان ہونے چاہیے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو گواہی کے لیے، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد ہو، وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء، اور دو عورتیں ہوں، یعنی ایک مرد کی گواہی کے قائم مقام دو عورتوں کی گواہی کو رکھا گیا، اور ظاہر سی بات ہے اس میں عورتوں کی کوئی حق تلفی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے سہولت ہے، کورٹ کچہری کے معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، عام طور پہ خواتین کو اس کا تجربہ نہیں ہوتا تو اللہ نے ان کے لیے سہولت کر دی کہ اگر کہیں ایک ہی مرد دستیاب ہے تو بقیہ دو خواتین ہو سکتی ہیں، اور دو کیوں ہیں؟ تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، ان میں سے، ان گواہوں میں سے جو تمہیں پسند ہو، یعنی گواہ ایسے رکھ لو کہ جن کے ساتھ تم معاملہ کر سکو۔ فرمایا کہ کس لیے ہے کہ ایک عورت کے ساتھ دوسری بھی ہو، ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ اگر ایک بھول جائے ان میں سے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، ولا یاب الشہداء، اور انکار نہ کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے گواہی کے دینے کے لیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی گواہ متعین ہے، اس واقعے کو دیکھنے والے صرف وہی افراد تھے، تو جب ان کو بلایا جائے گا اور اس میں کسی کی حق تلفی ہوتی ہو یا کسی کا حق بنتا ہو تو اب ان کے لیے گواہی دینا واجب ہے، اور اگر ایک واقعے کے کئی گواہ ہیں تو پھر یہ کفایہ ہو جاتا ہے، عین نہیں رہتا گواہی کا دینا۔ فرمایا ولا تسمو، دیکھو اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جاؤ، ان تکتبوہ، اس سے کہ تم اسے لکھو، صغیرن او کبیرن، اب یہ معاہدہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے لکھ لیا کرو، الی اجلہ، اس کی اجل تک کے لیے، یعنی مقررہ میعاد تک کے لیے، جو وقت طے کیا گیا لوٹانے کا، اس وقت کے ساتھ متعین کر کر اس معاہدے کو لکھا کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ طریقہ یعنی لکھ لینے کا طریقہ اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے، تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، واقوم للشہادہ، اور گواہیوں کے قائم کرنے کے لیے زیادہ درست ہے، وادنا، اور زیادہ قریب ہے اس بات سے، اللہ ترتابو، کہ تم بھول نہ جاؤ۔ لکھی ہوئی بات جب انسان بھول جاتا ہے تو دیکھ کر یاد آ جاتی ہے، تو لکھ لینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، الا ان تکون تجارتن حاضرتن، سوائے اس کے کوئی تجارت ایسی ہو جو ہاتھوں ہاتھ ہو، تدیرونہا بینکم، جو آپس میں تم لیتے دیتے ہو، یعنی روزانہ کی تجارت ہے، لیا دیا، تو اس کا بار بار لکھنا ضروری نہیں، دکاندار ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کاؤنٹر پر ایک بیچ رہا ہے دوسرے کو، تو اس نے اس سے لے کر بیچ دیا، اس نے اس سے لے کر بیچ دیا، پھر بعد میں لکھ لیا اس کو یا بعد میں ادا کر دیا، تو ایسی چیز کا اسی وقت لکھنا ضروری نہیں ہے،
یعنی بتایا گیا کہ یہ احکامات اس لیے نہیں ہے کہ تم تنگی میں پڑ جاؤ، یہ تو تمہاری سہولت کے لیے ہیں. تو ایسی جو تجارت حاضر ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو، اس کا لکھنا ضروری نہیں. یا یہ کہ جب بھی کوئی تجارت کی جائے، کوئی چیز خریدی گئی تو ساتھ بل بنایا جائے، یہ شرعی تقاضا نہیں ہے. قانونی تقاضا ہو سکتا ہے مگر شرعی تقاضا نہیں. الا ان تکونا تجارتن حاضرتن تدیرونھا بینکم، جو تم آپس میں ہاتھوں ہاتھ روزانہ لیتے دیتے ہو. فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا، کہ ایسی حاضر تجارت کو تم نہ لکھو. واشہدوا، دیکھو گواہ بنا لیا کرو، اذا تبایعتم، جب تم آپس میں لینے دینے کا سودا کرو. ولا یضار کاتب، اور دیکھو نقصان نہ پہنچایا جائے کاتب کو، لکھنے والے کو. ولا شہید، اور نہ گواہوں کو، یعنی انہیں مجبور نہ کیا جائے، اور یہ کہ دھمکا کر ان سے کوئی گواہی نہ لی جائے، ان سے دھمکا کر کچھ غلط نہ لکھوایا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، یعنی گواہوں کو ڈراؤ گے، دھمکاؤ گے، یا لکھنے والے کو کچھ دھمکی دو گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فِسْقٌ بِكُمْ، تو یہ ایک ایسی نافرمانی ہے جس کا گناہ تم ہی پر ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے. یعنی تقوی سیکھو، اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں سکھائے گا، یعنی علم سکھائے گا. یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ تقوی والے ہی علم کے لائق ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ علم جو ہے وہ تقوی والوں کو ہی دیا جاتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تقوی کا اختیار کرو، اللہ تمہیں علم سکھائے گا. اللہ کے دین کا علم تو متقی لوگوں کے لیے ہے. جو علم حاصل کرنے کے راستے پر لگے اسے چاہیے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرے. جو متقی ہو جائے گا اللہ اس کے علم میں برکت عطا فرما دیں گے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم حالت سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو کوئی چیز قبضے میں رکھوائی جا سکتی ہے رہن کے طور پر. یہ سفر میں بھی جائز ہے اور حضر میں بھی جائز ہے. سفر میں چونکہ عام طور پر اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اپنے علاقے میں انسان کا اعتبار ہوتا ہے، جاننے والے ہوتے ہیں، تو وہاں کوئی چیز رہن کے طور پر رکھوانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے بتایا اکثر یہ ضرورت کو ذکر کر دیا کہ سفر کے ساتھ متعلق کر کر، ورنہ سفر و حضر دونوں میں جائز ہے. ہاں البتہ جو چیز رہن رکھوائی جائے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، اور رکھوانے والے کی اجازت سے بھی استعمال کرنا یا اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. اس کو اٹھا کر رکھ دیا جائے گا، امانت ہے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کر لو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ وہ شخص لوٹا دے جو امانت اس کے پاس رکھوائی گئی ہے، جس کا اعتبار کیا گیا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ اپنے دل کو گناہگار کرنے والا ہے. کوئی ایسی بات جو بظاہر کسی کے سامنے نہیں ہے، آپ جانتے ہیں آپ کے دل میں موجود ہے، تو چاہیے اس گواہی کا بھی اظہار کر دیا جائے، چاہے لوگوں کے علم میں نہ ہو. ورنہ کیا ہوگا کہ یہ دل میں گناہ ہوگا، اور اصل میں تو معاملہ تمہارا اللہ کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی اس سے واضح ہو گیا کہ گناہ اصل میں دل کا ہوتا ہے. پہلے دل ارادہ کرتا ہے گناہ کا، اور اس کے بعد عمل میں وہ گناہ آ جایا کرتا ہے. اور جس کا دل گناہ گار ہو جائے تو اس کے اعمال پھر گناہ والے ہو ہی جایا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ الا فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ جسم میں گوشت کا لتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوگا تو پورا جسم صحیح ہوگا. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب اس میں فساد آئے گا تو پورے جسم میں فساد آتا ہے. الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. اسی لیے ہمارے صوفیاء اور مشائخ کی محنت کا اول مدار دل ہوتا ہے کہ دل صحیح ہو جائے، دل کو ذکر والا بنا دیا جائے، دل سے جو ہے حسد کینہ بغض نکال دیا جائے. اگر دل کے گناہ نہ نکلیں تو اعمال کے گناہ ختم نہیں ہوتے. پہلے دل صاف کیا جائے، باطن پر محنت ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے، تو پھر اعمال کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، یہ شخص گناہ گار کرنے والا ہے اپنے دل کو. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظاہری اعمال کا دل پر اثر پڑتا ہے. اگر اعمال میں کوئی شخص فاسق و فاجر ہے تو یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ تو دل کا ولی ہے. دل اچھا تبھی ہوگا جب اعمال اچھے ہوں گے. واللہ بما تعملون علیم، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اس کی ملکیت میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے جیوں میں ہے، او تخفوہ، یا اسے تم چھپا کر رکھو گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا محاسبہ کرنے والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بڑے ڈر گئے، وہ تو عمل کی نیت سے سنتے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں تو بہت سے خیالات آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر وہ حدیث میں کہ ان اللہ رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ نے میری امت پر سے 3 چیزیں اٹھا لی ہیں. ایک تو خطا
کہ جو نہ جانتے ہوئے ہو جائے، آگے اس کا بھی ذکر آتا ہے، اور نسیان بھول چوک سے جو ہو جائے وہ بھی معاف کر دیا۔ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، جس پر انسان کا اختیار نہ ہو اسے مجبور کر دیا جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تک کوئی وسوسہ ہے دل میں اس پر گناہ نہیں ہے، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے پر ٹال دیا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صرف وسوسہ کر سکتا ہے، اس سے آگے کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، انسان کو شیطان صرف وسوسہ کرتا ہے۔ اچھا، ایسے وساوس کو جب تک زبان پر نہ لائے انسان یا اس پر عمل نہ کرے اس وقت تک مواخذہ نہیں ہے، یعنی اس پر گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ گناہ کا ارادہ کرنے پر گناہ نہیں لکھا جاتا، ہاں نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ گناہ جب کر لیتا ہے تو اس پر اس کی ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اور نیکی جب وہ کر لیتا ہے تو 10 گنا نیکی لکھ دی جاتی ہے اس کی۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارے دلوں میں، اللہ اس کا بھی محاسبہ کرنے والا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے بخشے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ آمن الرسول، یہ آخری آیات ہیں جو کہ سورہ بقرہ کی ہیں، جن کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ عرش کے خزانوں میں سے ہیں، اور ان کو بہت باعث فضیلت قرار دیا گیا، اور رات کو سوتے ہوئے اس کے پڑھنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہجرت کے وقت مصائب تھے مسلمانوں پر، کثرت کے ساتھ مصائب تھے، اس موقع پر یہ نازل کی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دی گئیں، یعنی آسمان پر بلا کر دی گئیں ایک طرح، اور اس کے بعد ہجرت کا مرحلہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے اس میں کہیے کہ بہت اطمینان کا سامان بھی تھا، تسلی کا سامان بھی تھا، سخت مصائب میں تسلی کا سامان۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بما انزل الیہ، اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمومنون، اور اہل ایمان بھی، یہ ہے صحابہ اکرام۔ المومنون کا پہلا اطلاق صحابہ پر ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی تسلی کا سامان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ایمان کی قدر کرنے والے ہیں۔ کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم تفریق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں کے مابین، وقالوا، اور انہوں نے کہا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پوری صورت میں یہود و نصارہ کا رویہ بتایا گیا تھا، کیا کرتے ہیں وہ؟ سمعنا و عصینا۔ اب بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ انہوں نے کہا تھا حنتۃ، کہ ہمیں گندم دے دیجئے، صحابہ کہہ رہے ہیں غفرانک، اے اللہ ہم تیری مغفرت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ ربنا و الیک المصیر، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا اس کی وسعت سے زیادہ۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، یعنی اس کے لیے اجر ہے اس کے اچھے اعمال کا، اور اس کے اوپر ہے وبال اس کے برے اعمال کا۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما، ان نسینا، اس پر جو ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا جو ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا تھا، یعنی یہود و نصارہ پر جو سخت احکامات تھے ویسے ہم پر نہ لگ۔ اسر کہتے ہیں ایسے بوجھ کو کہ جس کو اٹھا کر چلنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو۔ کما حملتہ، جیسا تو نے ڈالا تھا بوجھ، علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے ہوئے۔ یہود و نصارہ کے لیے شریعت کو انتہائی سخت کر دیا گیا تھا، ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر۔ ان کے لیے نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدہ، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، مسجدم و طہورا، اور اسی طرح مٹی کو بھی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ ان کے لیے اگر جسم پر کہیں نجاست لگ جاتی یا کپڑے پر نجاست کا حکم یہ تھا کہ اس کو کاٹ کر الگ کر دیں، دھونے سے صاف نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح اور سخت احکامات۔ قربانی ان کے لیے، قربانی والا جانور لا کے رکھتے تھے قربان گاہ میں، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر بھسم کر دیتی تھی، یہ قربانی کی قبولیت کی علامت تھی۔ ہمارے لیے کہا گیا کہ خود استعمال کر سکتے ہیں، اسے کھا سکتے ہیں، اور یہ فیصلہ کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ دنیا میں ظاہر بھی نہیں ہوتا، تو یہ ساری اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ فرمایا ربنا ولا تحملنا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈال، ہم سے ایسا بوجھ بھی نہ اٹھوا، ما لا طاقت لنا بھی، جس کے اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ ہو، واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، اے اللہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں یعنی کارساز ہیں، وانصرنا، ہماری مدد فرمائیے، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے بالمقابل۔ اب آگے جا کر وہ مارکہ ہونے والا تھا، یعنی ہجرت کے بعد، جس میں مسلمان اور کافروں کی دوبدو جنگ تھی، اس کے لیے نصرت کا سوال کیا گیا اللہ سے کہ اللہ نصرت عطا فرما دیجیے۔ اقول قولی ھذا